السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ نے ابھی تک سورہ یاسین کے 4 حصے دیکھے۔ آج کی ویڈیو میں آپ سورہ یاسین کا 5واں حصہ آیت نمبر 68 سے دیکھیں گے۔ آپ ہماری پلے لسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں جس کا نام سورہ یاسین ہے۔ سورہ یاسین کے نام سے پلے لسٹ بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اور جسے ہم بڑی عمر کا کریں اسے پیدائش میں الٹا پھیریں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بچپن سے بڑھاپا آنا تو جسم جو ہے پہلے قوت کو پہنچتا ہے، قوت سے پہنچنے کے بعد پھر اس میں کمزوریاں آتی چلی جاتی ہیں اور اس میں چینجز آتی رہتی ہیں۔ افلا یعقلون، تو کیا سمجھتے نہیں کہ جو احوال کے بدلنے پر ایسا قادر ہے کہ بچپن کے ضعف و ناتوانی اور صغر جسم و نادانی کے بعد شباب کی قوتیں و توانائی اور جسم قوی و دانائی عطا فرماتا ہے، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ آپ کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ فرمائے۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، اور ہم نے ان کو شعر نہ سکھایا اور نہ وہ ان کی شان کے لائق ہے۔ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، وہ تو نہیں مگر نصیحت اور روشن قرآن۔ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، کہ اسے ڈرائے جو زندہ ہو، یعنی جو دل زندہ رکھتا ہو، کلام و خطاب کو سمجھے، اور یہ شان مومن کی ہے۔ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، کہ اسے ڈرائے جو زندہ ہو، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں پر بات ثابت ہو جائے، یعنی حجت عذاب قائم ہو جائے۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فہم لہا مالکون، اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے چوپائے ان کے لیے پیدا کیے تو یہ ان کے مالک ہیں۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور انہیں ان کے لیے نرم کر دیا کہ ان کی باتوں کو سنتے ہیں، یعنی مسخر و زیر حکم کر دیا۔ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، تو کسی پر سوار ہوتے ہیں، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور کسی کو کھاتے ہیں، وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور ان کے لیے ان میں کئی طرح کے نفع اور پینے کی چیزیں ہیں، اور فائدے ہیں کہ ان کی کھالوں، بالوں اور اون وغیرہ کام میں لاتے ہیں۔ دودھ اور دودھ سے بننے والی چیزیں مشارب میں استعمال ہوتی ہیں۔ افلا یشکرون، تو کیا شکر نہ کریں گے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا۔ واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لعلہم ینصرون، اور انہوں نے اللہ کے سوا اور خدا ٹھہرائے کہ شاید ان کی مدد ہو۔ لا یستطیعون نصرہم، وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے۔ وہم لہم جند محضرون، اور وہ ان کے لشکر سب گرفتار حاضر آئیں گے۔ فلا یحزنک قولہم، تو تم ان کی بات کا غم نہ کرو، تم ان کی بات کا غم نہ کرو۔ یہ خطاب ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی فرماتا ہے کہ کفار کی تکذیب و انکار سے اور ان کی ایذاؤں اور جفاکاریوں سے آپ غمگین نہ ہوں۔ فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون، بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، ہم انہیں ان کے کردار کی جزا دیں گے۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اور کیا آدمی نے نہ دیکھا کہ ہم نے اسے پانی کی بوند سے بنایا جبھی وہ صریح جھگڑالو ہے۔ شان نزول، یہ آیت عاص بن وائل یا ابو جہل اور بقول مشہور ابی بن خلف کے حق میں نازل ہوا، جو انکار بعث میں، یعنی مرنے کے بعد اٹھنے کے انکار میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و تکرار کرنے آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک
گلی ہوئی ہڈی تھی اس کو توڑتا جاتا تھا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا جاتا تھا کہ کیا آپ کا خیال ہے کہ اس ہڈی کو گل جانے اور ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہاں، اور تجھے بھی مرنے کے بعد اٹھائے گا اور جہنم میں داخل فرمائے گا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس کے جہل کا اظہار فرمایا گیا کہ گلی ہوئی ہڈی کا بکھرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت سے زندگی قبول کرنا اپنی نادانی سے ناممکن سمجھتا ہے۔ کتنا احمق ہے، اپنے آپ کو نہیں دیکھتا کہ ابتدا میں ایک گندا نطفہ تھا، گلی ہوئی ہڈی سے بھی حقیر تر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ نے اس میں جان ڈال دی، انسان بنایا تو ایسا مغرور و متکبر انسان ہوا کہ اس کی قدرت ہی کا منکر ہو کر جھگڑنے آ گیا۔ اتنا نہیں دیکھتا کہ جو قادر برحق پانی کی بوند کو قوی اور توانا انسان بنا دیتا ہے، اس کی قدرت سے گلی ہوئی ہڈی کو دوبارہ زندگی بخش دینا کیا بعید ہے، اور اس کو ناممکن سمجھنا کتنی کھلی ہوئی جہالت ہے۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، جب ہی وہ صریح جھگڑالو ہے۔ وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، اور ہمارے لیے کہاوت کہتا ہے، یعنی گلی ہوئی ہڈی کو ہاتھ سے مل کر مثل بناتا ہے کہ یہ تو ایسی بکھر گئی کیسے زندہ ہوگی۔ ونسی خلقہ، اور اپنی پیدائش بھول گیا کہ قطرہ منی سے پیدا کیا گیا ہے۔ قال من یحیی العظام وہی رمیم، بولا ایسا کون ہے کہ ہڈیوں کو زندہ کرے جب وہ بالکل گل گئی ہوں۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، تم فرماؤ، یحیی الذی انشأہا اول مرہ، تم فرماؤ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بنایا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور اسے ہر پیدائش کا علم ہے۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، جس نے تمہارے لیے ہرے پیڑ میں آگ پیدا کی جب ہی تم اس سے سلگاتے ہو۔ اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ، اور کیا وہ جس نے آسمان اور زمین بنائے ان جیسے اور نہیں بنا سکتا، یا انہی کو بعد موت زندہ نہیں کر سکتا؟ بلا، کیوں نہیں، بالکل زندہ کر سکتا ہے، بے شک وہ اس پر قادر ہے، اور وہی پیدا کرنے والا، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، اور وہی پیدا کرنے والا سب کچھ جانتا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، اس کا کام تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کو چاہے کہ پیدا کرے، ان یقول لہ کن فیکون، تو اس سے فرمائے ہو جا، وہ فوراً ہو جاتی ہے، یعنی مخلوقات کا وجود اس کے حکم کے تابع ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، تو پاکی ہے اسے جس کے ہاتھ ہر چیز کا قبضہ ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے آخرت میں۔ تو یہ رہا سورہ یاسین کا مکمل ترجمہ کنز الایمان سے۔ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اس طریقے کی ویڈیوز لگاتار دیکھنے کے لیے نوٹیفیکیشن بیل پریس کر لیں تاکہ کوئی بھی ویڈیوز آپ سے مس نہ ہو۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔